میں آپ کے سامنے پڑھوں گا رسولوں کے اعمال، دوسرا باب، پہلی 18 آیات۔ جب عید پینتکست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے، خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب وہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو، یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور ایلامی اور مسوپتامیہ اور یہودیہ اور کپدوکیہ اور پنتس اور آسیا اور فروگیا اور پمفیلیا اور مصر اور لبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں، جو قرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید، اور کرتی اور عربی ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا کہ یہ تو تازہ مہک کے نشے میں ہے۔ لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو کہ اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشے میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ نبوت کریں گے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ ابتدا میں خوشخبری کا ایک اور حصہ کلام مقدس میں سے سن لیجئے۔ رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب، 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک۔ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔
इंजील जलील के वसीले से हमारी ख़ताएँ माफ़ की जाएं। ए मसीह, तेरी सिताइश हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। अजीज़ों, मौजूदा मसीही कलीसिया अमूमी तौर पर खुदा की कुव्वत को खो बैठी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बाइबल मुकद्दस का एक गैर मामूली ताकतवर शख्स था, समसून। एक वक्त आया जब उससे भी खुदा की रूह जुदा हो गई और उसकी सारी शहज़ोरी धरी की धरी रह गई। बिल्कुल समसून ही की तरह कलीसिया भी इस बात से ला इल्म है कि खुदा की रूह उससे जुदा हो गई है। इसीलिए मजहबी खाका तो मौजूद है, लेकिन इलाही कुव्वत से हम सब महरूम हैं। बहरहाल अजीज़ों, आज का दिन ईद नज़ूल का दिन है। आज का दिन पेंटिकॉस्ट का दिन है, एक नया दिन है, बहाली का दिन है, तजदीद का दिन है। सो आइए पेंटिकॉस्ट के मकसद और उसकी कुव्वत के बारे में कलाम मुकद्दस में से रहनुमाई हासिल करें। पेंटिकॉस्ट यूनानी ज़ुबान से अखज़ करदा लफ्ज़ है जिसका मतलब है 50 या 50वां, और मसीहियों का ये मुकद्दस त्यौहार है इस बात की याद में कि उस दिन यानी ईद क़यामत अल मसीह के 50वें रोज़ जब रसूलों पर रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ और वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे। यही वो दिन था कि जब मसीही कलीसिया ने आंधी के सन्नाटे और आग के शोलों के ताबनाक जलाल में जन्म लिया। अफसोस तो ये है कि आम मसीही और आम मसीही जमायत कलवरी और पेंतिकोस्त के दरमियान कहीं आज भी भटकते फिरते हैं। वो मुआफ़ी के लिए कलवरी तो जाते हैं, लेकिन कुव्वत के लिए पेंतिकोस्त का कोई तजर्बा नहीं। अजीज़ों, बैतुलहम का मतलब है खुदा हमारे साथ, और कलवरी का मतलब है खुदा हमारे लिए, लेकिन पेंतिकोस्त का मतलब है खुदा हमारे अंदर। इस बयानिए से रूहुल कुद्स की ज़ात और उसके काम को हम गहराई से जान लेते हैं। आज का मुतवस्त मसीही इफसुस के ईमानदारों की तरह है। अमाल उसका 19वां बाब पहली 2 आयात में लिखा है कि ऐसा हुआ कि पौलुस इफसुस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूहुल कुद्स पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है। गोया वो रूहुल कुद्स से वाकिफ ही नहीं थे। और इसी तरह आज बहुत से मसीहियों को रूहुल कुद्स के किरदार की कोई समझ नहीं, और ना ही उनकी शख्सी जिंदगियों में रूहुल कुद्स का कोई अमल दखल है। लिहाजा आज फिर आंधी के सन्नाटे और पेंटिकोस्ट की आग के शोले किसी फटती हुई जुबानों की अशद ज़रूरत है। याद रहे कि पेंटिकोस्ट को फ़िरका नहीं, ना ही अलग से ये कोई जमायत है, बल्कि ये एक तजुर्बा है जो खुदा के हर खून खरीदे फर्जंद को मिलना चाहिए। हमारा ये इस्तेहकाक है कि इस ज़माने में फिर खुदा बड़े ज़ोर और बड़ी कुव्वत के साथ अपना पाक रूह उंडेल रहा है। रूह की बारिश हमारे दौर में खुश्क मजहबी ज़मीन पर बरस रही है ताकि बोझल दिल ईमानदारों को ताज़गी दे और ज़मीन की बेशकीमत फसल को दिराव के लिए तैयार करे, या कटाई के लिए तैयार करे, या हार्वेस्ट के लिए तैयार करे। एमाल 2 बाब उसकी 38 और 39वीं आयत में लिखा है, पतरस ने इसराइलियों के एक बहुत बड़े मजमे से कहा कि तौबा करो
اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے، اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ روح کی بارش کسی خاص وقت میں کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان سب کے لیے جو توبہ کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہتوں نے ابلیس اور مذہبی رسومات کو اس قدر کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ ہم سے خدا کی محبت ہی لٹ چکی ہے، ہم سے خدا کی قدرت بھی جاتی رہی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، نجات کے بعد کا تجربہ جو روح القدس کا بپتسمہ ہے، ایماندار کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص نجات سے ہمکنار ہوتا ہے، روح القدس اسے مسیح کے بدن میں شامل کر لیتا ہے، لیکن مسیحیوں کو لازماً روح القدس اور روحوں کو جیتنے کی قدرت سے بھرے رہنا چاہیے۔ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہو بھی سکتا ہے، لیکن بہت سے لوگوں میں روح القدس نہیں ہوتا۔ کھوکھلے دعوے تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اعمال 8ویں باب اس کی 9ویں آیت میں شمعون جادوگر کا نام بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی تو اسی غلط فہمی کا شکار تھا۔ روح کی معموری ایسا یقینی اور منفرد تجربہ ہے کہ ایماندار اس واقعے کو اپنے اندر چھپا ہی نہیں سکتا۔ عزیزو، پینٹیکوسٹ کا واحد اور منفرد واقعہ تھا جب کلیسیا کی پیدائش ہوئی تھی۔ عید پینٹیکوسٹ روح القدس کو بڑے انوکھے، بے مثل اور متقی انداز میں ہماری توجہ میں لاتا ہے۔ یہ پینٹیکوسٹ ہی تھا کہ جب لوگ ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے ایک جگہ جمع تھے اور انجیل کی خوشخبری کو اپنی اپنی بولی میں سمجھے۔ یوں وہ ماجرا جب پیدائش کی کتاب 11ویں باب اس کی 9ویں آیت میں خداوند نے ملک سینار یعنی بابل میں ساری زمین کی زبانوں میں اختلاف ڈالا تھا، وہ الٹ گیا اور بابل کی لعنت بھی الٹ گئی۔ لہٰذا آج بہترین موقع ہے کہ ذات الہی کے اس اقنوم اور اس کے کام کی کو جو یہ ہم مسیحیوں کی روزمرہ زندگی میں کر رہا ہے، ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم سب کرسمس مناتے ہیں اور سارا جہان رک کر ہمارے ساتھ خوشیاں مناتا ہے۔ پھر ہم عید قیامت بھی مناتے ہیں اور دنیا بھر کے لوگ ایسٹر کو اہم تہوار جانتے ہیں۔ تو کیوں پینتیکوست کا تہوار ہماری تاریخ میں آتا ہے اور خاموشی سے یاد رفتہ میں جا چکتا ہے؟ بھائی، یہ کلیسیا کا جنم دن ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ اس پہلے ہی دن مقدس پطرس کی آتشین تقریر کے بعد 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے تھے۔ یہ 3000 افراد وہ تھے جنہیں اپنے گناہ کا احساس تھا، جنہیں یہ احساس تھا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے مسیح مصلوب ہوا۔ لیکن پطرس کا پرجوش خطاب سن کر انہوں نے توبہ کی، انہوں نے بپتسمہ لیا اور بحال ہوئے اور روح القدس انہیں انعام میں مل گیا۔ اب اچانک یہ 3000 لوگ ایک نئے معاشرے کا حصہ بن چکے تھے، غلامی سے آزاد ہو گئے، تہمت پرستی سے رہا ہو گئے، خود غرضی اور لالچ اور بددیانتی کے ماحول سے بالکل الگ ہو چکے تھے۔ لہٰذا ان کا شمار بڑھتے 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 5000 کو پہنچ گیا، اور پھر جیسے جیسے کلیسیا کا پھیلاؤ تمام یروشلیم اور گرد و نواح تک ہوا، تعداد کی کثرت بھی اسی طرح سے بہت بڑھتی گئی۔ اسی طرح ہمیں ارد گرد کے لیے بے دین ماحول سے الگ ہونا چاہیے، جیسے صحرا میں نخلستان ہوا کرتا ہے۔ یہی الہی وعدے کی تکمیل ہے۔
یوئیل نبی کے صحیفے اس کے دوسرے باب اس کی 23ویں سے 25ویں آیت میں لکھا ہے، اے بنی سیون خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کرو، کیونکہ وہ تم کو پہلی برسات اعتدال سے بخشے گا۔ وہی تمہارے لیے بارش یعنی پہلی اور پچھلی برسات بر وقت بھیجے گا، یہاں تک کہ کھلیان گیہوں سے بھر جائیں گے اور حوض نئی مے سے اور تیل سے لبریز ہوں گے، اور ان برسوں کا حاصل جو میری تمہارے خلاف بھیجی ہوئی فوج ملک نگل گئی تھی اور کھا کر چٹ کر گئی، تم کو واپس دوں گا۔ عہد عتیق میں ہمیں جو کچھ پڑھنے کو ملتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے عہد جدید کے کسی واقعے کی ضرور پیشن گوئی ہوتا ہے۔ اسی طرح پرانے عہد نامے کی کتاب احبار اس کا 23واں باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کو تم مقدس مجمعوں کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں۔ کلام مقدس سے خدا کی یہ ہدایت آج ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ مسیحی تہواروں کو منانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے مسیحی تہوار پرانے عہد نامے کے تہواروں کی تکمیل اور خدا کے ضابطے ہیں۔ احبار کی کتاب اس کے 23ویں باب 9ویں اور 10ویں آیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو، تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولا کاہن کے پاس لانا۔ اور عزیزو، یسوع روحوں کی پہلی فصل اور پہلی پیداوار ہوا۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی 20ویں آیت میں پولس لکھتا ہے، فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا۔ اور اب آخری بات، پینتیکوست کوہ سینا پر توریت کے دیے جانے کی یاد میں منایا جاتا ہے، کیونکہ مصر سے کوہ سینا 50 یوم کی مسافت پر تھا، یعنی فسح سے شریعت کے اجرا تک 50 دن۔ خداوند آپ سب کو توبہ کی نوبت عطا کرے، روح القدس کے بپتسمے کا فضل عنایت کرے۔ دعا مانگیں۔ اے خدا، تو نے گویا اس وقت اپنے بندوں پر اپنے روح القدس کا نور بھیج کر ان کے دلوں کو تعلیم دی ہے۔ یہ عنایت کر کہ ہم اسی روح کی تاثیر سے سب باتوں میں صحیح تمیز رکھیں اور اس کی پاک تسلی سے ہمیشہ خوشی کرتے رہیں۔ یہ ہمارے منجی یسوع مسیح کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ اسی روح کی یگانگی میں عبدالآباد جیتا اور سلطنت کرتا ہے، خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں، آمین۔